آئیے میرے عزیزو، وقت کو ضائع کیے بغیر خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں لوکا رسول کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور ان سے یہ کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ سو خداوند کے کلام میں حق کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند آج ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا، لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ میرے عزیزو، وہ اس وقت یروشلم کی اس ہیکل میں تھا جو داؤد کے بیٹے سلیمان نے تعمیر کروائی اور خدا کے حکم سے تعمیر کی گئی، اور وہ بنی اسرائیل قوم اس میں جاتی اور خدا کے لیے بخور جلاتی اور اپنی قربانیاں اس ہیکل میں گزرانتی۔ اور اسی ہیکل کے بارے سلیمان نے خداوند سے دعا کی کہ جب بھی کوئی اس ہیکل کے طرف منہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اور اس نے منت کی کہ آسمانی باپ، جب بھی کوئی اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اس ہیکل کی طرف، تو اس کی دعا قبول کی جائے۔ اور خدا نے اس کی دعا کو یہ سنا اور خدا نے یہ چیز منظور کی، اور خدا نے کہا کہ اب سے جب بھی کوئی بھی شخص اس ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ یہ وہی ہیکل تھی، گو یسوع مسیح اس ہیکل میں موجود تھا کہ جہاں پر لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے اور اپنی چیزیں بیچ رہے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس ہیکل کی بابت بھی اور ایک اور ہیکل کی بابت بھی بات کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، اس وقت تو یسوع مسیح نے اس ہیکل کی بابت کہا، لیکن پیچھے اس کا کامل مکاشفہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بدنوں کی بات کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بدن دعا کا گھر ہوں۔ ہم جو ان سے ہیں دعا میں اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ یعنی جہاں پر خدا کی حضوری ہے، جہاں پر خدا کی معموری ہے، وہاں پر خدا موجود ہوتا ہے۔ اور اب میرے عزیزو، کہ اس بڑے فضل کے وسیلہ سے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ہوا، خدا ہم میں سکونت کرتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے۔ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، یعنی خدا کا گھر ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج خداوند ہم سے یہی کہہ رہا ہے، خدا کا روح ہم سے یہی بول رہا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، اور جب ہم خدا کا مقدس ہیں تو ہمیں ہونا کیسا چاہیے؟ میرے عزیزو، آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں دعا میں بسر کریں۔ بہت سے لوگ ہیں میرے عزیزو، دعا کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان پر سستی کا اتنا غلبہ ہے، ابلیس کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ دعا میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے، اور اگر ٹھہریں گے بھی تو ان کو بے چینی ہونا شروع ہو جائے گی۔ 10 منٹ یا 15 منٹ سے زیادہ وہ خدا کی حضوری میں بیٹھ نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا مقدس نہیں ہے۔ اور خدا کا مقدس کون ہے؟ اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ لکھا ہے، وہی خدا کا مقدس ہے جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر خدا کی حضوری ہے، وہاں پر خدا کی معموری ہے، اور جہاں پر خدا کی معموری ہے وہاں پر خدا رہتا ہے، اور جہاں خدا رہتا ہے تو وہ گھر کون سا ہوتا ہے میرے عزیزو؟ دعا کا گھر ہوتا ہے۔ ہلیلویا! میرے عزیزو، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے
جو ہمیں خدا نے دیا ہے، جس کے وسیلہ سے ابلیس کے بندھن توڑے جاتے ہیں۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے وسیلہ سے ابلیس کی چالیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے وسیلہ سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے وسیلہ سے خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اور دعا ہی میں ٹھہرتے ہوئے خدا کا پاک روح جو ان سے ہے، خدا کے مکاشفات ہم پر عیاں کرتا ہے، خدا کے بھید کی باتیں ہم پر عیاں کرتا ہے۔ اور جب ہم دعا میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ روح کے وسیلہ سے بدن پر کیا ہوتے ہیں؟ غالب ہوتے ہیں۔ اور جب روح کے وسیلہ سے بدن پر غالب ہوتے ہیں تو بدن کے کاموں پر بھی غالب ہیں، ابلیس پر بھی غالب ہیں، کیونکہ ابلیس اس بدن کو استعمال کرتے ہوئے ہم پر غلبہ کو ڈالتا ہے۔ لیکن جس کے پاس خدا کا روح ہے، اس کے پاس ڈر اور خوف کی روح نہیں بلکہ دلیری کا روح ہے، کیونکہ اس نے ہمیں دلیری کا روح بخشا ہے تاکہ اس ابلیس کو کچلیں اور اس پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں۔ میرے عزیزو، دعا کرنا بے حد ضروری ہے۔ دن میں کم سے کم 2 دفعہ صبح شام دعا لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ دعا میں جب ہم ہوتے ہیں ہم خدا کی حضوری میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور جب زیادہ وقت گزارتے ہیں ہماری خدا کے ساتھ صحبت بڑھتی ہے، اور جب اچھی صحبت میں رہتے ہیں، روح کی حضوری میں رہتے ہیں، روح کی گہری معموری میں رہتے ہیں، تو خدا کے بھید ہم پر عیاں ہوتے ہیں۔ خدا اپنے کلام کے مکاشفات اپنے روح کے وسیلہ سے ہم پر عیاں کرتا ہے، کیونکہ وہ روح ہے جو ہمیں سب کچھ بھید کی باتیں سکھاتا اور بتاتا ہے۔ وہ خدا کے تحت کی باتیں بھی معلوم کر لیتا ہے تاکہ ہم سب کچھ اس روح کے وسیلہ سے جان لیں۔ ہاللیلویہ۔ اب میرے عزیزو، آئیے جانتے ہیں کہ دعا کرنی کیسے ہے ہمیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ میرے عزیزو، دعا کرنی ہے پوشیدگی میں، اور اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا کرتے ہیں تو کلام بیان کرتا ہے کہ تم اپنا اجر پا چکے، کیونکہ وہ ہماری بڑائی کریں گے کہ واہ، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو دعا کرتا ہے، یہ تو روحانی شخص ہے۔ لیکن جب ہم پوشیدگی میں دعا کرتے ہیں تو اس کا اجر خدا ہمیں دیتا ہے، اس کی وہ دعا خدا ہماری سنتا ہے، اور جب دعا خدا سن لیتا ہے تو ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا اجر، اس دعا کا اجر خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے جو دعا پوشیدگی میں کی جاتی ہے۔ پہلی چیز میرے عزیزو کہ پوشیدگی میں دعا کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ جب بھی دعا کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سلیمان نبی نے کہا خداوند سے کہ جب بھی کوئی تیری اس ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کرنا، اور خدا نے اس کو قبول کیا۔ اس سے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیزو، کیونکہ وہ تو خاکی تھے، وہ آسمانی نہ تھے، کیونکہ ان کو اعمال کی شریعت دی گئی تھی، لیکن ہمیں ایمان کی شریعت دی گئی ہے۔ اور جب ہم مسیح کے اس فضل کے باعث، جو پہلے خاکی تھے لیکن مسیح یسوع کے کفارے کے باعث اور اس کے لہو کے باعث اب آسمانی بن گئے ہیں، تو ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے نہیں بلکہ عالم بالا پر رہتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ میرے عزیزو، اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کہ گو ہمارے بدن تو یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہماری روح مسیح یسوع میں ہوتے ہوئے عالم بالا پر خدا کی حضوری میں موجود ہے۔ تو جب بھی دعا کریں یہ سوچ کر نہ کریں کہ ہم زمین پر ہیں یا اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر دعا کریں کہ ہم عالم بالا پر
उस आसमानी खैमा के सामने हैं जिसको खुदा ने खड़ा किया है अपनी कुदरत के वसीला से। हम उसके सामने खड़े हैं और दुआ कर रहे हैं। आमीन। आइए मेरे चीजों आगे बढ़ते हैं। पहली चीज हमने देखी पोशीदगी में दुआ करना। दूसरी चीज हमने देखी आलमे बाला पर मौजूद होकर दुआ करना। तीसरी चीज मेरे अजीजों, आइए हम बढ़ते हैं। खुदा ने मूसा से कहा कि जब हैकल बनाए उसमें एक सुनहरी कुर्बान गाह खुदा ने उसे कहा बनाना, कि जिस पर खुदा ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल बखूर जलाया करे। काहिन उस पर आए और बखूर जलाए। अब उस सुनहरी कुर्बान गाह जो थी, वो जितनी भी हैकल में चीजें थी और जितना भी हैकल का नक्शा था, वो खुदा ने आसमानी जो हैकल है, आलमे बाला पर की जो हैकल है, जो खुदा ने अपनी कुदरत से खड़ी की है, उसका अक्स मूसा को दिखाया और कहा उसी का अक्स जो मैंने तुझे दिखाया है वैसी ही उसका अक्स जमीन पर तू बना। तो जो सुनहरी कुर्बान का खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि बनाना, और से कहा उसकी ऊंचाई 1.5 हाथ रखे, तो वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट के दरमियान उसकी ऊंचाई बनती है। और वैसी ही सुनहरी कुर्बान गाह आलमे बाला पर भी खुदा के तख्त के सामने और आसमानी खैमा में मौजूद है। और काहिन जब उसमें बखूर जलाने आता था और जब बखूर जलाता था और दुआ करता था, तो वो उसकी ऊंचाई 1.5 से 2 फुट थी, तो उसको बखूर जलाने के लिए घुटनों के बल होना पड़ता था। ये मेरे जिजो खुदा का एक मनसूबा था कि जब वो छोटी होगी, उसकी ऊंचाई 2 फुट या 1.5 फुट की होगी, तो काहिन को घुटनों के बल होना पड़ेगा, और जब वो घुटनों के बल होकर दुआ करेगा तब मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा। तब वो कफारा जो उसने अदा किया होगा, वो लहू जो उसने उस कुर्बानगाह पर छिड़का होगा, मैं कबूल करूंगा। तीसरी चीज मेरे जीजो, घुटनों के बल होकर खुदा की हजूरी में दुआ करना बेहद जरूरी है। मेरे जीजो, जब हम घुटनों के बल होते हैं, हम आजिजी और इनकसारी में खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं। यह निहायत ही जरूरी चीज है कि हम जमीन पर बैठ के और घुटनों के बल होकर खुदा की हजूरी में दुआ करें। खुदा को पसंद आता है कि जब हम घुटनों के बल होकर दुआ करते हैं। मेरे जीजो, आइए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज हमने देखी पोशीदगी में दुआ करना। दूसरी चीज हमने देखी कि आलमे बाला पर मौजूद होकर और ये सोचना कि हम आलमे बाला पर हैं, और ये ईमान रखना कि हम आलमे बाला पर हैं और वहां पर मौजूद होकर दुआ करना। तीसरी चीज हमने देखी कि घुटनों के बल होकर दुआ करना। चौथी चीज मेरे जीजो हम देखते हैं कि हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए खुदा की हजूरी में दुआ करना। मेरे जीजो, मूसा और यशुआ जब वो जंग के लिए गए अमालिकियों के खिलाफ, तो जब मूसा आसमान की तरफ हाथ बढ़ाए रहता था तो इसराइली जो उनसा है गालिब आते थे, और जब वो हाथ उठाए हुए दुआ करता था तो इसराइली गालिब रहते थे। लेकिन जैसे ही वो हाथ उसके नीचे आने लगते, दुश्मन उन पर, इसराइलियों पर गालिब होना शुरू हो जाते। तो वहां पर 2 शागिर्दों ने मूसा के पत्थर लिए और उसके हाथों के नीचे रख दिए, और जैसे ही उसके हाथ बड़े रहे, फतह उनको मिलती रही, और जो उनसे है बनी इसराइल जो उनसा है फतह को हासिल करते रहे और उन्होंने फतह हासिल की। मेरे अजीजों, हाथ उठाना बेहद जरूरी है। जैसे घुटनों के बल होना आजिजी को जाहिर करता है, हाथ उठाना फतहमंदी को जाहिर करता है, क्योंकि जब हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं, हम अबलीस पर और उसकी चालों पर फतह से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं। दुआ में अबलीस हमारी सोचों पर नहीं हावी हो सकता। दुआ में अबलीस हमें अपने फंदों में नहीं डाल सकता। दुआ में हम अबलीस की कुव्वतों को तोड़ देते हैं। दुआ में हम अबलीस की तासीरों को हटा देते हैं, और दुआ में हम अबलीस पर फतह से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं। बेहद जरूरी है मेरे जीजो, हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए
دعا کرنا، کیونکہ یہ ہماری فتح مندی کی نشانی ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، پانچویں اور آخری چیز کہ سجدوں میں ہو کر دعا کرنا۔ میرے عزیزو، سجدے خدا کو کرنا بے حد ضروری ہے۔ سجدے تعظیم، پرستش، تمجید اور ستائش کو ظاہر کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس میں جب لکھا ہے کہ جب اس برہ نے وہ کتاب لے لی تو سارے جانداروں نے، تمام خدا کے مقدسوں نے، تمام فرشتوں نے، تمام بزرگوں نے اور تمام آسمان اور زمین کی مخلوقات نے سجدہ ہو کر اس کو سجدہ کیا اور اس کی تعریف کی، اس کی تمجید کی، کیونکہ سجدہ تعریف کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا مکاشفہ کی کتاب میں سے۔ میرے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، جب اس نے کتاب لے لی تو چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا ہی برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور قدرت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اس برے کی تعظیم کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اور ہم اس کو یہ پسند آتا ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے بدن سے اس کی تعظیم کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، سجدہ کرنا ایک پرستش کا حصہ ہے، دعا کا حصہ ہے، کیونکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں ہم خدا کی پرستش اور تعظیم اور تمجید اپنے بدن سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ ہیں وہ 5 چیزیں جن کے وسیلہ سے خدا کو پسند آتی ہے ہمارا دعا کرنا، خدا کو پسند آتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ پہلی چیز، پوشیدگی میں دعا کرنا۔ دوسری چیز میرے عزیزو، عالم بالا پر موجود ہو کر خدا کی حضوری میں دعا کرنا، آسمانی خیمہ کے سامنے۔ تیسری چیز، گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنا۔ چوتھی چیز، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کرنا۔ اور 5ویں چیز، سجدوں میں ہو کر دعا کرنا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو خدا کو پسند ہیں کہ ہم اپنی دعائیں میں لے کر آئیں۔ دعاؤں میں ایک بڑی طاقت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارا گھر، یعنی ہمارا بدن، اس کا گھر جو ہے، اس کا مقدس جو ہے، دعا کا گھر ہو، اور چاہتا ہے وہ کہ ہم یہ چیزیں اپنے بدن سے ظاہر کریں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، ان سب چیزوں کے لیے جو میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائیں، ان سب کو پورا کرنے کے لیے خدا کا روح آپ میں ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب روح نہیں، آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا، کیونکہ جسمانی ہوں گے۔ جو روحانی ہے، لکھا ہے روحانی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو جسمانی ہے، جسمانی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، جسمانی یہ چیز نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا دل نہیں کرے گا سجدہ کرنے کا۔ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھک جائیں گے، وہ سجدوں میں رہتے ہوئے تھک جائیں گے، وہ خدا کی حضوری میں بیٹھے تھک جائیں گے، ان کو بے چینی ہوگی، اور وہ زیادہ دیر خدا کی حضوری میں بیٹھ ہی نہیں سکتے،
क्योंकि इब्लीस उनको सताता रहता है, उनके पास फतह से बढ़कर गलबा नहीं होता, उनकी दुआ में भी असर नहीं होता, जिसकी वसीला से इब्लीस उनको सताता है, और जब इब्लीस सताता है वो फौरन ही दुआ से उठ जाते हैं, क्योंकि जिस्मानी हैं, रूहानी रूहानी चीजों के ख्याल में रहते हैं, वो रूहानी काम करते हैं, और खुदा का जलाल उनके बदनों से जाहिर होता है। मेरे जीजो, आइए मेरे साथ निकालें रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह रूह हमसे जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। हालेलुया। मुकद्दसों की दुआएं खुदा को पसंद हैं। लिखा है, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, होगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। मेरे जीजो, आज खुदा का रूह आप सब से बोल रहा है। जिसकी जिंदगी में कमजोरी है वो जाने कि क्या आप लायक तौर पर खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं या नहीं करते। क्या आप खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं या नहीं करते। आपकी दुआ आलमे बाला तक पहुंचती है या नहीं, या वो आलमे रवा तक ही रुकी रहती है। सोचे मेरे जीजो, आज मौका है, खुदा आप सब से बोल रहा है। जिनकी जिंदगियों में खुदा का रूह नहीं, तालिब हो जाए, क्योंकि खुदा के रूह के बगैर हमारी दुआएं आलमे बाला तक नहीं पहुंचती। क्योंकि जब आलमे रूह में हम शरीक हो जाते हैं, हम आसमान की बादशाही के वारिस बन जाते हैं, और जब आसमान की बादशाही के वारिस हैं तो जमीनी नहीं बल्कि आसमानी बन गए, और जब आसमानी है तो खुदा के मकबूल हैं, और खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। मेरे जीजो, खुदा का पाक रूह होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब खुदा का रूह है वो हमारी रूह के साथ मिलकर, लिखा है, ऐसी आहें भर भर कर दुआ करता है और हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। वो खुदा से हमारी शिफायत करता है, और जब रूह शिफायत करता है वो ऐसी शिफायत करता है जो खुदा को पसंदीदा है। वो इस तरह से दुआ करना सिखाता है और इस तरह से खुदा की हुजूरी में दुआ करता है जो खुदा को पसंद है। और जब रूह हमारी रूह के साथ मिलकर दुआ करता है तो हमारी दुआ खुदा फौरन कबूल करता है। इसीलिए लिखा है, मुकद्दसों की दुआओं से जो शहर है वो सरफराजी पाता है। मुकद्दसों की दुआओं में ताकत है। अभी हमने मुकाशवा में पढ़ा, उन प्यालों में जो ऊद है वो मुकद्दसों की दुआएं हैं जो खुदा की हजूरी में पहुंची हैं। ऊद खुदा की खुशबू को जाहिर करता है, खुशबू है जो खुदा को पसंद है, और जो मुकद्दसों की दुआएं हैं उनकी खुदा राहत अंगेज खुशबू लेता है। और आगे जब हम उसी बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है, फरिश्ता ने वो ऊद कुर्बानगाह पर डाला और कुर्बानगाह की आग प्याले में भरकर जमीन पर डाली, और वो आग वही थी, मुकद्दसों की दुआओं की आग थी, उस ऊद की आग थी। और जब वो आग जमीन पर डाली गई तो भूचाल आए, जलजले आए, और जमीन पर बिजलियां और गरजें पैदा हुई, और ये मुकद्दसों की दुआओं के वसीला से होता है। मेरे जीजो, जानिए मेरे जीजो कि आप अपनी जिंदगी के कौन से हिस्सा में हैं। क्या आपको दुआ करना पसंद है या नहीं। क्या आप दुआ में वक्त गुजारते हैं या नहीं, या पूरा दिन आप दुनिया के कामकाज करते रहते हैं और खुदा को भूले बैठे रहते हैं। क्या आप दिल से खुदा की हजूरी में आते हैं, या आर्जी तौर पर खुदा को खुश करने के लिए खुदा की हजूरी में आते हैं। क्या आप दिल से खुदा के तालिब हैं या नहीं। जाने मेरे जीजो, अपनी जिंदगियों को दुआया जिंदगियां बनाइए, क्योंकि जब दुआया जिंदगियां होंगी, दुआएं आपकी जिंदगियों में होंगी, और वो दुआएं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जैसा मैंने आपके सामने पढ़ा, बल्कि खुदा की हजूरी में पोशीदगी में दुआ करें ताकि खुदा आपको उसका अजर दे। खुदा ने बड़े
اور خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکتیں بخشے، آمین۔